السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ اور نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کی ایک عظیم الشان سلطنت ہے۔ اس کا دورانیہ 600 سال تک محیط ہے اور یہ اپنے عروج کے دور میں تو 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں شمالی افریقہ، مشرقی اور وسطی یورپ اور مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ بھی شامل تھے۔ ناظرین، اس پر مجموعی طور پر 36 سلطانوں نے 600 سال تک حکمرانی کی اور اس سلطنت کے بانی تھے عثمان غازی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ عثمان غازی کون تھے، انہوں نے کون کون سے علاقے فتح کیے، اپنے سگے چچا کو کیوں قتل کیا، اور مزید یہ کہ سلطنت عثمانیہ کا بانی ہونے کے باوجود انہیں سلطان کیوں نہیں کہا جاتا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ ناظرین، عثمان اول، جنہیں عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ترکائی قبیلے کے سردار ارطغرل الغازی کے ہاں 1258 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ 1281 سن عیسوی تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوق سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوق سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی کوئی جنگ نہ ہارا۔ ناظرین، سلجوق سلطان نے عثمان کے کارناموں سے خوش ہو کر اسے وہ سارا علاقہ جاگیر میں دے دیا جو اس نے تلوار کے زور پر حاصل کیا تھا۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو وہ ایک صوفی بزرگ شیخ ایدب علی سے بہت عقیدت رکھتا تھا، اور ایک بار وہ شیخ ایدب علی کی درگاہ میں سو رہا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ایدب علی کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور پھر اس کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے، اور وہ ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا ہی تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا، اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اسی لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی، اور شہر کا مطلب قسطنطنیہ کا شہر تھا، جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا، لیکن بعد ازاں یہ ایک عثمانی سلطان ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ بہرحال اس خواب کے بعد شیخ ایدب علی نے اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کی شادی عثمان سے کر دی۔ ناظرین، عثمان غازی نے کئی بازنطینی قلعوں کو فتح کیا اور ان کی فتوحات سے خوش ہو کر کئی انعامات دینے کے ساتھ ساتھ سلجوق سلطان نے انہیں ان کے علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 سن عیسوی میں عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سن 1300 عیسوی میں ایشیائے کوچک میں منگولوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا
اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ ناظرین، عثمان غازی کی فتوحات میں سب سے اہم ینی شہر کی فتح تھی، جو کہ انہوں نے سن 1300 عیسوی میں فتح کیا اور اسے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بھی بنا دیا۔ سن 1301 میں عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کارا جائسار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود یعنی بلیک سی تک پہنچ گیا۔ لیکن ناظرین، عثمان غازی نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا تھا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کرتا تھا۔ عثمان غازی کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معمولی واقعہ تھا۔ 1317 سن عیسوی میں عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور ناظرین، عثمان غازی کی موت سے متعلق 2 باتیں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ برسا کے اسی محاصرے کے دوران ان کی وفات ہوئی، اور دوسری یہ کہ جب اورحان نے برسا فتح کیا تو وہ بستر مرگ پر تھے، اور برسا فتح ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ عثمان غازی کو ان کی وصیت کے مطابق برسا شہر ہی میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ سے متعلق ایک مورخ لکھتے ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ایدب علی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ اب ناظرین، کیونکہ عثمان غازی کے دور تک یہ کوئی بڑی سلطنت تو نہیں تھی، لہٰذا عثمان اور ان کے بیٹے اورحان کو بھی ابتدائی دور میں امیر، بے یا غازی وغیرہ کہا جاتا تھا، مگر بعد میں اورحان غازی وہ پہلے عثمانی حکمران بنے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ناظرین، آپ جان ہی چکے ہیں کہ عثمان غازی کے دور تک ان کی سلطنت ایک بہت چھوٹی سلطنت تھی، لیکن ان کے بیٹے اورحان غازی نے کیسے اس سلطنت کو 2 براعظموں تک اس طرح پھیلایا کہ ان کی وفات تک بازنطینیوں کے مشرق اور مغرب دونوں طرف عثمانی ہی تھے۔ یہ سب جاننے کے لیے ادھر کلک کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔